سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت مسترد ہو گئی۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے تحریری فیصلے میں لکھا کہ اس بات سے نظر نہیں پھیرنی چاہیے کہ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ کیس ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی مقدمے میں کردار کے تحت نامزد ہیں۔ دونوں نے ناقابل ضمانت جرم کا ارتکاب کیا۔ ضمانت کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستوں کی سماعت کی۔ چیئرمین اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد، جبکہ اسد عمر کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ نیب ٹیم نے اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے تحقیقات کی۔ ترجمان نیب کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری سے متعلق خبر کی تصدیق سے گریز کیا گیا۔ سائفر کیس کی سماعت کے دوران جج ابو الحسن ذوالقرنین نے اسپیشل پراسیکیوٹر کی سماعت کو ملتوی کرنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آج ہر صورت اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ پراسیکیوٹر نے اسد عمر کے شامل تفتیش نہ ہونے کا شکوہ کیا تو عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس موقع تھا تو شامل تفتیش کیوں نہیں کیا۔ اسپیشل پراسیکیوٹرز کے معاون وکیل نے تینوں ضمانتوں پر دلائل اکٹھا سننے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے کہا کہ جائز بات کریں، اسد عمر کا کردار براہ راست نہیں تو مقدمے میں نامزد کیوں کیا۔ ایف آئی اے پراسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ ابھی اسد عمر کے خلاف کوئی ناقابل تردید شواہد موجود نہیں، ابھی گرفتاری مطلوب نہیں، جس پر عدالت نے 50,000 روپے مچلکوں کے عوض اسد عمر کی ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ تاریخ میں اتنا کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا گیا جتنا چیئرمین پی ٹی آئی کو بنایا گیا۔ انہوں نے بطور وزیر اعظم ملک کی خود مختاری کا سوچا۔ ایف آئی اے نے جھوٹے مقاصد اور اتھارٹی کا غلط استعمال کرتے ہوئے سائفر کیس کا مقدمہ درج کیا۔ سب نام جلد بازی میں نامزد کیے گئے۔ جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے کہ سائفر ہے کیا، اس پر ضرور بات کرنی ہے۔ وزارت خارجہ سائفر کی وصولی کرتا ہے، سائفر آیا اور کہاں گیا۔ وکلا کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔